الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر سے پہلے بہت سارے فوجی مہمات کو سر کیے۔ غزوہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شریک ہوئے ہوں، چاہے اس جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ اسی طرح سے سریہ اس فوجی مہم کو کہتے ہیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، اور چاہے اس میں جنگ ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت سارے سرائے یا بہت سارے غزوات ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، جن کے تعلق سے آتا ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 30 مہاجرین کے ساتھ ساحل سمندر، جس کو سیف البحر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس سریے کو آپ نے روانہ کیا قریش کے قافلے کی تلاش کے لیے۔ اور یہ قافلہ اس مقام پر جا کر کے جو ابو جہل کے ساتھ 300 افراد تھے، تجارتی قافلہ تھا، دونوں کا آمنا سامنا ہوا۔ اور اس کے بعد میں عمرو بن مجدی، جو قریش کے بھی حلیف تھے، مسلمانوں کے بھی حلیف تھے، انہوں نے لوگوں کے درمیان صلح کرا دی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جھنڈا دیا تھا جس کے علم بردار جو ہے ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور وہ اس کا رنگ جو ہے سفید تھا۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ روانہ کیا رابغ کی طرف۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے کے قافلے کے تعلق سے اطلاع ملی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو 60 سواروں کے ساتھ روانہ کیا، لیکن یہ تیر اندازی دونوں طرف سے ہوئی اور کوئی اس سے آگے نہ بڑھے۔ پھر یہ لوگ جو ہے واپس آ گئے اور قریش کا قافلہ جو ہے مکہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور اس سریے کے اندر بھی جو علم بردار تھے وہ مستح بن اساسہ تھے، اور اس کا رنگ بھی جو ہے، علم جو ہے، جو جھنڈا تھا وہ سفید تھا، جو امن اور شانتی کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سریہ خرار کی طرف روانہ کیا ذوالقعدہ 1 ہجری کے اندر 623 عیسوی مئی کے مہینے میں، جن کا سربراہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا، اور 20 لوگوں کی قیادت میں ان کو روانہ کرتے ہیں۔ یہ وہ قافلہ رات کی تاریکی میں سفر کرتا ہے اور دن کے اجالے میں وہ چھپ جاتا ہے، لیکن یہ قافلہ جس مقام پہ پہنچا، خرار مقام پہ پہنچا، تو پتہ چلا کہ قریش کا قافلہ نکل چکا ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود غزوہ ابوا یا ودان سفر 2 ہجری 623 عیسوی کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کرام کے ساتھ روانہ ہوئے، اور مدینے میں سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر کیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ودان پہنچے تو پتہ چلا کہ وہ قافلہ روانہ ہو چکا ہے، اور یہیں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو زمرہ کے سردار عمرو بن الزمری سے معاہدہ کیا، صلح اور شانتی کا معاہدہ کیا، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بعات کی طرف سن 2 ہجری ربیع الاول کے مہینے میں
सितंबर के महीने में 623 ईस्वी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करीबन 200 सहाबे कराम के साथ रवाना हुए और बुआत मकाम तक पहुँचे, पहाड़ी जो इलाका है, लेकिन कोई मामला पेश ना आया और फिर जो है वापस आ गए। इसी तरह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे सफ़वान सन 2 हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में मुताबिक सितंबर 623 ईस्वी को करज़ बिन जाबिर अल-फ़हरी, जो उस वक्त तक मुसलमान न हुए थे, मुशरिकीन की छोटी सी फ़ौज की क़ियादत में मदीना तैयबा के चरागाहों पर छापा मार करके मुसलमानों को के कुछ मवेशी को वो हाँक ले गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 सहाबे किराम के साथ उनका ताक़ुब किए और बद्र के मकाम यानी वादी सफ़वान तक गए, लेकिन वो निकल चुके थे। फिर उसके बाद में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वे दुल अशरा के अंदर शरीक हुए और सन जुमादुल आखिरा सन 2 हिजरी के अंदर नवंबर और दिसंबर के महीने में 623 ईस्वी के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 150 या 200 सहाबे किराम के साथ निकले और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को मजबूर नहीं किया। और ये काफ़िला उशैरा जब पहुंचता है तो पता चलता है कि कुरैश का काफ़िला निकल चुका है, शाम की तरफ निकल चुका है। तो इस तरह से मेरे भाइयों और दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ काफ़िले की क़ियादत आपने ख़ुद की ग़ज़वे बद्र से पहले, या कुछ काफ़िले आपने रवाना किए ताकि ये लोगों को एहसास हो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम जो है दोस्ताना भी है, अमन और शांति का भी है, लेकिन जो इस्लाम के मुखालिफ हैं, जो सुलह और शांति नहीं चाहते हैं, वो ताकत ही को सब कुछ समझते हैं, तो वो इसके लिए भी तैयार रहें। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को समझने और परखने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए और आपसे सही मानों में मोहब्बत करने, आपकी सीरत को पढ़ने, आपकी सीरत को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।